بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا ٹاک کے ساتھ گلزار احمد طاہر اور جوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، پنجاب کے دل لاہور میں وکلاء اور ڈاکٹرز کے درمیان تصادم ہوا۔ اس میں بتایا یہی جا رہا ہے کہ کچھ مریض بھی جاں بحق ہوئے، لیکن یہ تشدد کیوں ہوا، یہ ہنگامہ کیوں ہوا؟ پولیس کی ایک گاڑی بھی جلا دی گئی اور اس کے بعد متعدد لوگ زخمی بھی ہوئے۔ یہ وہ صورتحال ہے جو بہت زیادہ تشویشناک ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے وزیر اعلیٰ جناب عثمان بزدار صاحب نے بھی بیان دیا ہے کہ میں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے اور وہ اس کی تحقیقات کرے گی۔ اب ایک اور جو عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ وزیر اطلاعات جناب فیاض الحسن چوہان صاحب کو اچھی خاصی مار پیٹ کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ بھی صورتحال بڑی عجیب ہے۔ بہرحال اس ساری صورتحال کا تجزیے کے لیے ہم جناب جوید ملک صاحب سے پوچھیں گے۔ ملک صاحب، یہ جو کچھ بھی آج ہوا، یہ کچھ عرصہ پہلے پولیس ہمارے ڈاکٹرز اور وکلاء کے درمیان اچھا خاصا تصادم ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ وہاں پہ وکیل گئے، ڈاکٹروں نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، پھر اس کے بعد یہ صلح ہو گئی۔ لیکن یہ آج اتنا بڑا واقعہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیا صورتحال ہو رہی ہے پنجاب میں؟ کچھ اس کا ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ گلزار صاحب، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی PIC میں آج جو کچھ ہوا جی اس کو کوئی بھی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرے گا، لیکن ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ اس انتہائی افسوسناک واقعے کے پیچھے محرکات کون سے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹروں اور وکلا کے درمیان ایک تصادم تھا، صلح ہو گئی، معاملات حل ہو گئے۔ پھر یہ آج یکدم وکلا ایک پورا جھنڈ کے ساتھ، ایک پورے موب کے ساتھ، جتھے کے ساتھ اس ہاسپٹل میں کیوں گئے، اور انہوں نے جا کے ڈاکٹروں کے ساتھ جو کرنا تھا کیا، مریضوں کے ساتھ کیوں کیا، اسپتال کی اتنی توڑ پھوڑ کیوں کی، پولیس کی ایک گاڑی جلا دی۔ پولیس کی ایک گاڑی جلا دی۔ فیاض الحسن چوہان، ویسے تو یہ بھی سوال ہے کہ فیاض الحسن چوہان وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ یہ وزیر قانون کا کام تھا، تو وہ بہرحال ہیرو بننے گئے تھے۔ تو لیکن بہرحال ان کے ساتھ بھی جو ہوا وہ بہت افسوسناک ہے۔ وکلا گردی کی بہت ساری آج مثالیں دی جا رہی ہیں اور یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ وکلا نے ملتان میں کیا کیا تھا، وکلا نے ہائی کورٹ میں کیا کیا، وکلا نے پہلے لاہور میں ایک سیشن جج کے ساتھ کیا کیا، اور اس کو جوڑا جا رہا ہے افتخار چودھری کی تحریک کے ساتھ، اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے وکلا ابتدا ہوئی اور اس طرف گئے۔ ایک بات تو یہ کہ وکلا ہمارے معاشرے کا پڑھا لکھا طبقہ ہے، یہ ملک کا ایک قانون دان نے بنایا تھا، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ جو قانون سے وابستہ لوگ ہیں یہی اس ملک کی بہتری کے لیے کوئی کام کریں گے۔ اگر ان کا ہم یہ جو چہرہ دیکھتے ہیں جو آج ہم نے لاہور میں دیکھا ہے تو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو فرسٹریشن ہے، یہ جو گھٹن ہے، یہ کوئی پڑھا لکھا آدمی جا کے کسی سرکاری ادارے میں احتجاج کر سکتا ہے، شور ڈال سکتا ہے، لیکن وہ مریضوں کے وینٹیلیٹر بھی ہٹا لے گا، وہ شیشے توڑ دے گا، وہ گھسیٹ کے وکلا کو، ڈاکٹروں کو باہر لے کے آئے گا۔ تو یہ ایک فرسٹریشن ہے۔ پھر چلے ہم کہتے ہیں جی کہ ڈاکٹروں اور وکلا کے درمیان تو ایک تصادم تھا، وکلا ایک جتھا بنا کے چلے بھی گئے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ ڈاکٹروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی کر لیا۔ فیاض الحسن چوہان کا کیا قصور تھا؟ فیاض الحسن چوہان کی بات کیوں نہیں سنی گئی؟ پھر پولیس کی وین کیوں جلا دی گئی؟ حالانکہ اس پورے واقعے میں جو ہمارے رپورٹر رپورٹ کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ بہت بعد میں آ کے جب یہ سارا واقعہ ہو گیا پھر واٹر کینن اور یہ اور وہ اور یہ چیزیں منگوائی گئی۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ ان صحافیوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا جو تو وہ ریکارڈنگ کر رہے تھے، وہ اپنے فرائض ادا کر رہے تھے، وہ انہوں نے رپورٹ کرنا تھا، لیکن ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ گلزار صاحب، دو تین چیزیں۔
اور یہ اب حکومت کو سمجھنی پڑے گی۔ بڑے طویل عرصے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ پنجاب سب سے اہم صوبہ ہے، پنجاب کے صوبے میں عثمان بزدار صاحب مس فٹ ہے، عمران خان صاحب کو ان سے بہت پیار ہے، وہ وسیم اکرم پلس ہیں ان کے لیے، عمران خان صاحب ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیں، پنجاب سے جان چھڑا دیں، پنجاب کے لوگوں کی جان چھڑا دیں، چونکہ معاشی ٹیم اس کا آپ نے حال دیکھا، پھر قانونی ٹیم جس نے ہمارے ایک معزز ادارے کے سربراہ کو مذاق بنا کے رکھ دیا سپریم کورٹ میں، اس کا آپ نے حشر دیکھا، اور آج یہ انتظامی ٹیم کے کپڑے اتر گئے، اور یہ بہترین انتظامی ٹیم اس لیے ہے کہ یہ چند ہفتے قبل پورے پنجاب میں ڈی سی اوز کے، ڈی پی او کے، چیف سیکٹری، آئی جی، تمام کے تمام لوگوں کے تبادلے کیے گئے ہیں، اور یہ بیان دیا گیا کہ اب ہم فوکس ہو گئے ہیں پنجاب پہ، اور آپ کو 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد نتائج ملیں گے، اور یہ آپ کو نتائج ملے۔ اچھا، اسی حوالے سے ملک صاحب ایک چیز اور ہے، ابھی آپ نے دیکھا، ہم نے بھی ویڈیوز میں دیکھا، ہمارے رپورٹرز بھی بتا رہے تھے کہ وہاں پہ کچھ لوگوں نے وکلاء کے ساتھ، بلکہ ان میں وکلاء ہی شامل تھے، انہوں نے نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگائے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ کوئی تحریک کوئی شکل دی جا رہی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی سازش ہے، یا کیا کوئی، کیونکہ اتنا بڑا واقعہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، جب بحران پیدا ہوتا ہے ملک میں، کسی بھی ملک میں، پہلے جتھے اپنے حقوق مانگتے ہیں، سب سے پہلے جو جہاں لوگوں کا اکٹھ ہوتا ہے، مطلب وکلا ہوں گے، صحافی ہوں گے، ڈاکٹرز ہوں گے، اب مطلب اگر ہم موازنہ کر لیں تو آپ دیکھیں کہ سال کے 6 مہینے تو ڈاکٹر ہڑتال پہ ہوتے ہیں، او پی ڈیز بند ہوتی ہیں، یہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں، ان کی بات بھی شاید کوئی نہیں سنتا، وکلا اپنا رونا رو رہے ہیں، ان کی بات بھی شاید کوئی نہیں سنتا، صحافی رل گئے ہیں، صحافت تباہ ہو گئی ہے، یہاں پہ 8 مہینے سے لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملی، اداروں کے باہر لوگ گلوں میں ٹیگ ڈال کے، کارکن صحافی بیٹھے ہیں، جی ہاں، گلے میں روٹیاں ڈالی ہوئی ہیں انہوں نے، روٹیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ یہی پوزیشن آپ کی ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کی ہے، پوری میڈیا انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو جتھے ہیں وہ اپنا حق مانگیں گے، لیکن خوفناک بات یہ ہے کہ آپ F-16 کی رفتار سے اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پہ یہ جتھے بھی جوتے کھائیں گے، اور عام آدمی جس کو آپ نے بالکل رگڑ کے رکھ دیا ہے وہ پھر خود نکلے گا سڑکوں پہ۔ اور آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نواز شریف زندہ باد کے کوئی نعرے لگا رہے تھے، وکلا کے اندر ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے بھی لوگ ہوں گے، پیپلز پارٹی کے بھی لوگ ہوں گے، اور یہ جب موب اس طرح چلتے ہیں تو وہاں پہ پھر ہر کوئی اپنا اپنا دکھ اور اپنا اپنا رونا روتا ہے۔ آج ایک جو ویسے تو آج بڑا افسوسناک دن ہے پاکستان کی تاریخ کا، لیکن جو آج ایک اچھی بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ آصف زرداری صاحب کی طبی بنیادوں پہ ضمانت ہو گئی ہے۔ اس پہ بھی بہت گھٹن تھی، اور سندھ یہ سوچ رہا تھا، پورا سندھ صوبہ اور اس کے لوگ، کہ ایک مجرم کو، نواز شریف کو باہر بھجوا دیا جاتا ہے، اور آصف زرداری جو ایک ملزم ہے اس کو اندر رکھا کی ہوا صحت بہت خراب ہے، لیکن اور دوسرا نواز شریف کو لاہور سے بیل مل جاتی ہے، ان کے مقدمات اسلام آباد میں ہیں، لیکن آصف زرداری صاحب کو سندھ کے اندر ٹرائل بھی نہیں کیا جا سکتا، ان کے کیس راول پنڈی لے کے آئے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی گھٹن تھی۔ تو یہ آج ایک اچھا واقعہ ہوا ہے، اور اس پہ شاید جو دباؤ ہے اور جو بحران ہے اس میں وقتی طور پہ کوئی کمی آئے۔ ملک صاحب ایک چیز اور ہے، یہ آئے روز کی ہڑتالیں، یہ ہنگامے، یہ سارا کچھ ہمیں زیب تو نہیں دیتا، حکومت کو بھی اس بارے میں ظاہر سوچنا چاہیے، لیکن یہ سلسلہ اگر اسی رفتار سے چلتا رہا تو پھر کس طریقے سے حکومت ہوگی؟ پہلے ہی لوگ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، تو یہ کیسے چلے گا یہ ملک؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ارباب اقتدار کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جو انتشار ہے
اس کو ختم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ظاہر ہے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ موجودہ حکومت ایک کنٹینر کے ذریعے اقتدار میں آئی ہے، گالم گلوچ کے کلچر کو سیاست میں متعارف کرا کے آئی ہے، ابھی بھی وہ اسی کلچر کو لے کے آگے چل رہی ہے۔ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ اس ملک کو اپوزیشن چلا رہی ہے، مطلب حکومت تو ابھی تک کنٹینر سے اتری ہی نہیں ہے۔ تو یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ سنجیدگی سے بیٹھ کے سوچے، اور عمران خان صاحب بھی اپنے پیاروں، اپنے پیادوں اور ان کے چکر سے نکلے اور اپنی انا کے چکر سے نکلے۔ اس وقت ملک چلانا ہے، جی ہاں، افہام و تفہیم کی ضرورت ہے۔ ایک تو افہام و تفہیم کی ضرورت ہے، دوسرا ان لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو بہتر طریقے سے ان معاملات کو آگے لے کے چل سکیں۔ آپ کہتے ہیں، آج میں سن رہا تھا دو تین چیزیں کہ جی پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی۔ آپ نے تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پیرالائز کر دیا۔ پولیس اگر وہاں پہ کسی وکیل پہ گولی چلا دیتی تو اس کا جو بھی ذمہ دار ہوتا، آپ نے اس کو بخشنا ہی نہیں تھا۔ تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جب آپ سرپرستی نہیں کریں گے، جب آپ ہر روز ایک نعرہ لگائیں گے کہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، کھا گئے ہیں، انہوں نے تباہی مچا دی ہے، اس میں سیاستدان، اس میں بیوروکریٹ، اس میں پولیس، تو آپ تو ایک انتشار در انتشار پھیلا رہے ہیں، اور آپ اداروں کو اتنا پیرالائز کر چکے ہیں کہ ان کے اندر فیصلہ کرنے کی، کسی معاملے کو حل کرنے کی سخت ہی نہیں رہی۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب اس طرح کے نعرے لگائے جائیں گے، اس کے بعد پھر ان کو وہاں سے ضمانتیں ہو جائیں گی، ان کو باہر بھجوا دیا جائے گا یا جو بھی ہوگا، تو پھر عام آدمی سوچنے کے لیے مجبور ہو جائے گا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، ہماری عدالتیں کیا کر رہی ہیں، ہمارا نظام انصاف کیا کر رہا ہے، ہمارے حکومت کیا کر رہی ہے۔ تو پھر لوگ فرسٹریشن میں اسی طرح ہی باہر آئیں گے نا۔ دیکھیں، جو ذرائع ابلاغ ہے، ذرائع ابلاغ کو میں کہتا ہوں کہ یہ لوگوں کا جو گھٹن ہے اس کو نکالنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لوگ اپنا دکھ درد کہیں بیان کر لیتے ہیں۔ پھر سوشل میڈیا آیا، یہ ایک بہت بڑا ذریعہ تھا کہ شاید ٹی وی چینل اور اخبار تک لوگوں کی پہنچ نہ بھی ہو، یہاں پہ ہر آدمی اپنا دکھ درد کا مداوع کر لیتا تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ آپ کسی بھی ہاسپٹل چلے جائیں، اس کے باہر آپ کو ایک پورا بورڈ لگا نظر آئے گا جس پہ لکھا ہوگا کہ آپ اس ہاسپٹل کے اندر ویڈیو نہیں بنا سکتے، آپ کسی ڈاکٹر کے ساتھ، کسی پیرامیڈیکل سٹاف کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے، اور وہاں پہ آپ کو لوگ رلتے دکھائی دیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ ویڈیو کیوں نہیں بنا سکتے؟ اگر ایک شخص صرف ایک ویڈیو بنا کے بتا دیتا ہے کہ جی میں صبح 4 گھنٹوں سے بیٹھا ہوں، یہاں پہ ڈاکٹر نہیں ہے، تو یہ اس کو جرم بن جائے گا۔ تو آپ اگر اس کو روکیں گے تو پھر اس کا حل تو یہی نکلے گا، آج وکیل آئے ہیں، کل عام لوگ آئیں گے، آ کے شیشے توڑیں گے۔ جب آپ بات کرنے کا، آزادی رائے کا آپ رستہ بند کر دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ تو اسی طرح اور اسی صورت سامنے آتا ہے۔ اور پھر بات ہو رہی تھی مہذب معاشرے، کہ جی مہذب معاشروں میں اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ مہذب معاشرہ ہے جس کو آپ جس معاشرے میں بیٹھے ہیں اس کو مہذب معاشرہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بچی سر عام سڑک کے کنارے سے اغوا ہو جاتی ہے اور تاوان دے کے واپس لاتے ہیں۔ آپ کی دارالامان جہاں پہ یتیم بچیاں ہیں، وہاں پہ ایک سپریڈنٹ اٹھ کے کہتی ہے کہ یہ عیاشی کا گڑھ ہے، اور آپ کے وزراء اور ان کو یہ بچیاں سپلائی کی جاتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو یہ تو ایک واقعہ ہے کہ ایک خاتون کے اندر اتنی ہمت اور سخت تھی کہ وہ سامنے آ گئی۔ کتنے ایسے واقعات ہوں گے کہ جو سامنے نہیں آ رہے؟ یہ تو بدبودار معاشرہ ہو چکا ہے، اور اس کو اگر اب بھی آپ نے ٹھیک نہ کیا، بلکہ آپ نے کرپشن ہے، چور ہیں، ڈاکو ہیں، اس کو آپ مزید اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ تباہی ہے، اور اس میں سدھار کی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی۔ دیکھیں سر، بھلے سے آپ کہیں چور ہیں، ڈاکو ہیں، سب کچھ ہیں، کرپشن ہے، یہ
تو کم از کم اس کا کوئی منطقی انجام بھی تو ہونا انجام چاہیے، نکلے نا۔ وہ بھی آپ تو نہیں نکل رہا۔ آپ نیب جی پوری دنیا جانتی ہے کہ نیب کیوں بنی تھی، جی اس کا خمیر انتقام سے اٹھا تھا، جی وہ ابھی تک اسی ٹریک پہ چل رہی ہے، اور ایک سیاسی انتقام اور ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ جی اب اس نے آپ کے پورے نظام کو مفلوج کر دیا۔ آپ 10 دفعہ آپس میں بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہم اس پہ قانون سازی کر رہے ہیں، ہم قانون لا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، آپ نہیں کر پاتے۔ آپ کیوں نہیں کر پاتے؟ کہ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی چوری ہے، جی کہیں نہ کہیں کوئی بدنیتی ہے کہ جو اس کو لے کے چل رہی ہے۔ لوگ کئی سالوں سے، ہماری میڈیا انڈسٹری کے لوگ کئی سالوں سے جیلوں میں ہیں۔ آپ ان پہ مقدمات ثابت نہیں کر سکتے، لیکن آپ پوری انڈسٹری کو تباہ کر رہے ہیں۔ ملک صاحب بہت بہت شکریہ۔ ہم ناظرین، آپ نے ملک صاحب کی بھی گفتگو سنی۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا ہمارا المیہ ہے جو آج لاہور میں ہوا، یا اس طرح کے جو بھی واقعات ہوتے ہیں، اس بارے میں حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، اور اس حوالے سے ہمیں کم از کم اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔